جنگ حتین اور رینالڈ۔ جہاں تاریخ دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں سے بھری پڑی ہے، وہیں فرزندان اسلام کے کارنامے بھی مثالی ہیں۔ جنگ حتین بھی ایک ایسا ہی معرکہ ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات میں نمایاں ہے، جو دشمن کی چالوں اور وعدہ خلافیوں کے نتیجے میں ہوا۔ 1186 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی اور عیسائیت کے درمیان امن معاہدہ ہوا، جو بمشکل 1 سال بھی نہ چل پایا۔ کرک کے عیسائی کمانڈر نے اپنے قلعے سے نکل کر ایک مسلم قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کو لوٹ لیا، جس میں صلاح الدین ایوبی کی بہن یا بیٹی بھی تھی، اور بڑے تکبر سے قافلے والوں سے کہا، بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تمہاری مدد کو آئیں۔ جب یہ خبر صلاح الدین ایوبی کو ملی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے غصے کی انتہا نہ رہی اور الجہاد الجہاد کا نعرہ بلند کر دیا اور لشکر لے کر نکلے، اور عیسائیت کا ایک قلعہ فتح کرنے کے بعد یروشلم اور متحدہ لشکر کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی حکمت عملی کے سامنے عیسائیوں کا لشکر زرار بے بس ہو کر رہ گیا۔ حتین کے مقام پر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لشکر کو شکست دی اور یروشلم کے حکمران اور کرک کے والی سمیت بہت سے اہم لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں یروشلم کے شہنشاہ اور والی کرک رجنالڈ سمیت اہم حکام کو پیش کیا گیا تو رجنالڈ نے اپنی شناخت ظاہر نہ کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کا بےتابی سے انتظار تھا، تو سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رجنالڈ کو فوری تلاش کر کے میرے سامنے لاؤ۔ رجنالڈ کے نہ ملنے پر کرک کے 2 گرفتار سپاہیوں کو سلطان کے خیمے میں لایا گیا۔ ان سپاہیوں کے آتے ہی رجنالڈ کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس کی پریشانی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی بھانپ لیا۔ سلطان نے سپاہیوں سے پوچھا، ان میں سے تمہارا آقا رجنالڈ کون ہے؟ سپاہیوں کا انکار بھی سلطان کو دھوکہ نہ دے سکا۔ سلطان ان کی نظروں کا تعاقب کر کے رجنالڈ کو پہچان چکے تھے۔ آخرکار سپاہیوں نے بھی رجنالڈ کی نشاندہی کر دی۔ سپاہیوں کی نشاندہی کے بعد رجنالڈ سلطان سے زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ تب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب سے تو نے مدینہ منورہ کو تباہ کرنے کی قسمیں اٹھا رکھی ہے، تب سے میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، اور یاد رکھ میری خواہش یہ تھی کہ تجھے تڑپا تڑپا کر اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تجھے ماروں، لیکن اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات مجھے یہ کرنے سے روک رہی ہیں جن کے بارے میں تو بکواس کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار بلند ہوئی اور ایک ہی وار سے رجنالڈ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہنشاہ یروشلم اور باقی حکام کو دمشق جیل بھیج دیا گیا۔ اللہ پاک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین والسلام۔